یہودیوں کو یہ سوچنا کہ وہ سب سے اونچی قوم ہے، اللہ کا فضل و کرم صرف انہی کے لیے ہے، اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، روایات نے امانت کے سلسلے میں کیا کہا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اسی ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر اپنے تمام ویورز کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 73، 74 اور 75۔ آئیے اپنے اس ایپیسوڈ کی شروعات کرتے ہیں آیت نمبر 73 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم۔ یہودی علماء نے یہودیوں کو اسلام اپنانے سے روکنے کی خاطر کچھ باتیں ان سے کہیں، جیسے کہ جو تمہارے دین کا پیروکار ہے اس کے علاوہ کسی پر ایمان نہ لاؤ، کیونکہ دین حق صرف ہم میں منحصر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ ان کے جواب میں کہہ دو کہ ہدایت تو بس وہی خدا کی ہدایت ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تمہاری طرح کسی اور کو بھی کتاب و شریعت دے دی جائے، تاکہ تمہارے پروردگار کے نزدیک تمہارے ساتھ کسی بھی بات کا احتجاج یعنی اعتراض کر سکیں۔ اور اسی طرح اے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ فضل اور رحمت تو خدا ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ وسیع رحمت اور بے انتہا علم کا مالک ہے۔ بہترین تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کے بعد آئیے جان لیتے ہیں اس کے نقطے کو بھی۔ یہودیوں کے اسلام قبول کرنے سے اہل ایمان پریشان تھے، اور اس چیز کو روکنے کے لیے وہ تبلیغ کیا کرتے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 73 کی تلاوت، ترجمے اور اس کا نقطہ سننے کے بعد آئیے جانتے ہیں اس کے اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، اسلام کے دشمن اپنے منصوبوں کو خفیہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو چھپ چھپا کر بتایا کرتے ہیں، اور اپنے علاوہ کسی پر اعتماد نہیں کرتے۔ نمبر 2، پوری تاریخ میں الہی ہدایت ایک مسلسل سلسلے کا نام ہے جو کسی خاص قوم سے مخصوص نہیں ہے۔ نمبر 3، تعصب اور غرور دینداری کے لیے ایک آفت ہے۔ نمبر 4، خداوند عالم کا لطف و کرم اور فضل و رحمت کسی خاص گروہ میں منحصر نہیں۔ نبوت و ہدایت اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ نمبر 5، پیغمبروں کا انتخاب اللہ کے علم کی بنیاد پر ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 73 کی تفسیر جان لینے کے بعد آئیے اب سنتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 74 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ یختص برحمته من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ خداوند عالم جس کو چاہے اپنی رحمت سے مختص کر دے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ آئیے اب سن لیتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 74 کے نکات کو بھی۔ یہودیوں کا یہ تصور کہ کوئی بھی قوم یہودیوں کی طرح خداوند عالم کے لطف و کرم کے شایع نشان نہیں، اور اللہ تعالیٰ یہودیوں کی طرح کسی قوم کو اپنے لطف و کرم سے نہیں نوازتا، یہ آیت اس کا انکار کر رہی ہے، بلکہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو اپنی رسالت کا امین قرار دے۔ وہ اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر اپنے بندوں میں سے لائق ترین افراد کا انتخاب کر کے انہیں اپنے مخصوص لطف و کرم سے نوازتا ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 کی تلاوت
اور اس کے ترجمے کو۔ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر بہت سا مال ان کے سپرد کر دیں تو وہ تمہیں واپس لوٹا دیں گے، اور کچھ ایسے غلط قسم کے لوگ ہیں کہ اگر صرف 1 دینار بھی انہیں دے دو تو وہ واپس نہیں کریں گے مگر یہ کہ اس کے مطالبے کے لیے ان کے سر پر کھڑے رہو۔ اس امانت میں خیانت کرنے کی دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیین یعنی غیر اہل کتاب کے بارے میں ہم جو بھی چاہیں کریں، ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور وہ جان بوجھ کر خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اہل قرآن کے لیے اس آیت میں بھی خدا نے ایک نقطہ رکھا ہے، آئیے سنتے ہیں اس نقطے کو بھی۔ روایات میں ہے کہ امانت کو اس کے مالک کو واپس لوٹا دو، حتیٰ وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ تفسیر مجموع البیان۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 کی ایک نقطے کو جان لینے کے بعد آئیے جانتے ہیں اس کے اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، اپنے مخالفوں کے بارے میں بھی انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو اور سب کو خائن نہ سمجھو۔ نمبر 2، افراد کو پرکھنے کا معیار امانت داری ہے۔ نمبر 3، اخلاقی اقدار ہمیشہ ثابت ہوتی ہیں۔ امانت داری ہر ایک کے لیے اور ہر حالت میں قابل تعریف، اور خیانت ہمیشہ اور ہر کسی سے قابل مذمت ہے۔ امانت کی واپسی ایک قدر ہے، خواہ مخالفوں کی ہو۔ نمبر 4، حق وصول کرنے کے لیے قیام کرنا اور استقامت دکھانا ضروری ہے۔ نمبر 5، دوسروں کی کمائی کھا جانا، ان پر دھونس جمانا اور نسل پرستی سخت منع ہے۔ نمبر 6، یہودی اور نصرانی خود کو پڑھا لکھا اور سمجھدار جانتے تھے اور مسلمانوں کو ان پڑھ اور جاہل سمجھتے تھے۔ نمبر 7، عذر گناہ سے بدتر ہے۔ اہل کتاب عوام کا مال ناحق کھا جاتے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ اس کام سے راضی ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ یہودیوں کو یہ کہنا کہ وہ سب سے افضل اور برتر ہے، قرآن اسے غلط کہتا ہے۔ قرآن کا خاص لطف و کرم اس کے علم و حکمت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور روایت میں کہ امانت کسی کی بھی ہو، مومن، کافر، منافق، اس کو واپس کرنا ضروری ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، اب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔